السلام علیکم۔ پروگرام نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوں عرفانہ سعید۔ پروگرام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ تم زمین میں باعتبار برسوں کی گنتی کے کس قدر رہے۔ وہ کہیں گے کہ ایک دن سے بھی کم۔ گنتی گننے والوں سے بھی پوچھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فی الواقعہ تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو، کاش تم اس سے پہلے ہی یہ جان لیتے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 112 تا 14 تھی، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور بہت سی اہم خبریں میرے سامنے ہیں، جس میں ایک اہم خبر ہے ٹرمپ کی پالیسیز کے حوالے سے۔ ٹرمپ کی پالیسیز کے حوالے سے کچھ ان ایکسپیکٹڈ تو دیکھنے کو نہیں آ رہا ہے۔ جو ان سے توقعات وابستہ کی گئی تھیں وہ ان پر پورا اترتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ توقعات کس قسم کی وابستہ کی گئی تھی؟ یہی کہ مسلمانوں کے لیے وہ خاصے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا مسلم حلقوں کی جانب سے، اور وہی اسی طرح سے پورا ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ ٹرمپ کے حوالے سے خبر ہے، ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی پر دنیا بھر میں ہلچل۔ 7 مسلمان ملکوں کے شہریوں پر امریکہ میں داخلے کی پابندی نافذ، ایران کا بھرپور جواب۔ نجی شعبے کے قرضے بڑھ گئے، برآمدات کم، درآمدات میں اضافہ، توانائی کی صورتحال بہتر، مہنگائی ہدف سے نیچے رہے گی، یہ کہنا ہے اسٹیٹ بینک کا۔ عدلیہ کے دباؤ کے بغیر فیصلے کرنے کی پابند کسی جانب جھکاؤ نظر نہیں آنا چاہیے ہے۔ انتظامیہ کو اختیارات کے تجاوز سے روکنے کا آئینی اختیار ہے، یہ کہنا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا۔ دیگر اہم خبریں بھی میرے سامنے موجود ہیں، لیکن میں بلا تاخیر گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ میرے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، نعیم مسعود صاحب۔ نعیم مسعود صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام میں، اور میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی چیف جسٹس آف پاکستان جو کہتے ہیں، کیونکہ ٹرمپ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ٹرمپ کے حوالے سے تو جو خدشات ہم نے ظاہر کیے تھے وہ پورے اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ ان تمام تر توقعات پر بھی پورا اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو ہم نے ان سے کی تھیں یا مسلم حلقوں نے ان سے وابستہ کر رکھی تھی۔ اس پر ہم بات کریں گے، لیکن ہمارے چیف جسٹس کا جو بیان ہے اس کے حوالے سے میں ضرور آپ کی رائے جاننا چاہوں گی۔ دیکھیں، عرض یہ ہے، بات ٹرمپ کی کر لیں یا بات چیف جسٹس کی کر لیں، ہر بات میں آپ دیکھیں گے کہ کسی چیز کی اگر خشت اول میں کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، ہم اس پہ کہیں کہ بنیاد خراب ہے لیکن ہم پلازا بڑا بنا لیں گے، بلڈنگ اچھی قائم کر لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے جب کہ میں پیدا ہوا ہوں، جب سے میں اخبار پڑھ رہا ہوں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا، جب کہ آپ کا یہ جدید میڈیا آ گیا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ عدالتیں کلپتی رہتی ہیں، باقاعدہ کہتی رہتی ہیں۔ لیکن چلیں ہم یہ کہہ دیتے ہیں، اعلیٰ عدالتوں کی بات کرتے ہیں، کوئی ایرر ہو گیا ہوگا نظریہ ضرورت کے تحت ماضی میں، سیاسی بات کر رہے ہیں نا، کچھ سیاسیات میں کوئی ایسی ہو سکتا ہے نظریہ ضرورت کے تحت ہو گیا ہو۔ چلیں ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ جب مشرف آئے یا ضیاء آئے کوئی انہیں اختیارات دے دیے گئے، لیکن اگر آپ عدالت کی ہسٹری دیکھیں، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں بھٹو والی بات بھی چھوڑ دینی چاہیے۔ پاکستان آرمی کے بعد عدلیہ ملک کی استقامت کے لیے، استحکام کے لیے اپنی کوشش کرتی رہتی ہے، لیکن بات میں نے کی تھی کہ بنیاد بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ صاحب اختیار ہونا تو یہاں بہت بڑی بات ہے۔ میں کوئی اگر سیول سرونٹ ہے، میں تو آپ کو پتہ ہے مانتا ہی نہیں، میں کہتا ہوں آج کل وہ حکومتی چند لوگوں کے پرائیویٹ سرونٹ بن گئے، بالکل ٹھیک ہے، پبلک سرونٹ بھی نہیں رہے، پرائیویٹ سرونٹ بن گئے۔ کوئی سیول سرونٹ اپنی منمانی کرتا ہے تو تھوڑی سی سمجھ آتی ہے کہ یہ سمجھ بوجھ کی بنیاد پہ کر رہا ہوگا، کوئی حکمران کر رہا ہے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ اس بنیاد پہ کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں سوشیالوجی کو دیکھنا ہے، وہ سوشیالوجی چاہے گھر کی ہو، صوبے کی ہو، ملک کی ہو یا عالمی برادری کی ہو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے محکمے، انہوں نے کہا ہے نا ہم انتظامیہ کو تجاوز نہیں کر، یہی کہا ہے نا عدلیہ نے، لیکن کون پوچھتا ہے؟ میڈیا سے بات شروع کر لیتے ہیں۔ مجھے یہ بات بتائیے کہ ہمارا میڈیا بہت جاگ رہا ہے، ہمارے ہاں بہت میڈیا سینٹر ہے، ہمارے ہاں ٹیلی فون کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کتنے ہیلتھ میڈیا اسپیشلسٹ ہیں ہمارے پاس، کتنے ایجوکیشن میڈیا اسپیشلسٹ ہیں ہمارے پاس، کتنے قانون کو سمجھنے والے میڈیا اسپیشلسٹ ہیں ہمارے پاس؟ میں تو اپنے نوائے وقت کالم میں یہ جمعے کے روز جو آیا، میں نے اس پہ بات ہی یہ کی تھی میڈیا سائنسز سے
हेल्थ साइंसेज तक। सही। मैं अभी उसी बात पे हूं, आप ये ना घबराएं कि मैं कोई बात को और तरफ ले जा रहा हूं। अब देखिए ना, हमें अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया या हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि यहां बैठ करके अपने नाज़रीन से मुखातिब हो रहे हैं। सही। अब पहले देखिए कि क्या हम दुरुस्त बात कर रहे हैं, क्या हमारे इल्म में है, क्या हम अदाकारी कर रहे हैं जी। या क्या हम हदायतकारी कर रहे हैं, या हम अपनी हुब्बुल वतनी की बुनियाद पे मुल्क को ठीक करना चाहते हैं। सही। अदलिया अकेली क्या करे? जब आप देखें, हमने तो हमेशा से यही बात सुनी कि मुकन्ना है, असम्बलियां हैं आपकी, अदलिया है, इंतजामिया है, और चौथा सतून आपका मीडिया आ गया। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। ठीक है। मुझे ये बात बताइए, ये चारों व्हील हैं गाड़ी के, खाली अदलिया क्या करे? ठीक है। कौमी असम्बली में जब सियासतदान दींगा मुश्ती करेंगे, कौमी असम्बली में जब ऐवान के सरबराह कोई बात करेंगे और बाहर आके कहेंगे वो सियासी बयान था, कौमी असम्बली में जब जाकर के आपको इंसानियत के फलसफे का वजूद जो है, यानी इंसानियत क्या है और इसका फलसफा क्या है, इसका वजूद क्या है, जब आप इसको फरामोश कर देंगे या आप ना आशना हैं, तो बाबा आप काबातुल्लाह चले जाएं, आप मदीना मुनव्वरा चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, आपसे इंसानियत का भला मुमकिन नहीं है। अदलिया इंसाफ देना चाहती है ना, और वो कहती है इंतजामिया को रोकेंगे। चले मुझे एक छोटी सी बात बताएं, मेरी वो सुई एजुकेशन पे और हेल्थ पे और कानून पे अटकती है जाके। सही। अभी कल मुझे एक फोन आया कि गिलगित बल्तिस्तान को आपने सूबा बना दिया। ठीक है। अच्छा, बन गया, ओके, रफ्ता रफ्ता उसको सारी पावर्स भी मिल जाएंगी, वजीर आला आप बना देते हैं, आप इलेक्शन करवाते हैं। वहां पर एक आपने पाकिस्तान के साथ उसे जोड़ने के लिए, और अभी तो हम ये भी कहते हैं ना फाटा को भी साथ शामिल कर लिया जाए, तो एक फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान बनती है, उसमें हर जगह के लोग होते हैं। उन्हें क्यों जरूरत पड़ी कि वो रिट में गए हैं कि हमारे सूबे को, अभी तो वो क्या कहना चाहिए, एम्ब्रियोनिक स्टेज में है ना सूबा, और मरकज में इस्लामाबाद बैठे हुए एक वजारत एक काउंसिल तश्कील देती है जिसमें पहले सबकी नुमाइंदगी थी। अब देखिए इरफाना, वो भूल जाते हैं कि जीबी गिलगित बल्तिस्तान भी कोई है, और वहां पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल में उन्हें नुमाइंदगी नहीं दी जाती। आप उनकी तज़हीक नहीं कर रहे क्या? सही। आपने वोट लिए हैं, अच्छा चले आप मिनिस्टर हो गए होंगे, आपका कोई माजी में सदर रहा होगा, आपका कोई अजीज जो है जिले का चेयरमैन बन गया होगा, आपका वजीर आज़म नवाज शरीफ से बड़ा तल्लक होगा, आपको मिनिस्ट्री मिली हुई है। मैं तो ये कहता हूं जो 18वीं तरमीम से मिलनी ही नहीं चाहिए, सूबों में होनी चाहिए। आपको क्या इसलिए रखा ना एजुकेशन को और हेल्थ को मरकज में कि सबको जोड़ के रखे। बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूं 18वीं तरमीम के तहत आपको रखना ही नहीं चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, आपको रखा गया और आपने ये मुल्क को जोड़ा कि गिलगित बल्तिस्तान को आखिर अपनी अदालत से आर्डर लेने पड़े हैं कि फार्मेसी काउंसिल गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे के बगैर कोई मीटिंग ना करे। ठीक है। और आप देखें सितम क्या है। अब मैं छोटी सी मिसाल आपको दे रहा हूं, वो सिर्फ स्टे नहीं था, आर्डर था कि इसके बगैर मीटिंग ना करे, लेकिन पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल जो वजारत सेहत के तहत है, जिसकी सायरा अफजल तारर मिनिस्टर है, वो इंस्पेक्शन करती फिर रही है और अदालत को कोई लिफ्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे जैसा बंदा अगर अदालत की बात करता है तब बुरा है, अगर मिनिस्ट्री की बात करता है तब बुरा है। अगर हम हेल्थ की, अगर हम एजुकेशन की, अगर हम फराहमी इंसाफ की बात करना ही छोड़ देंगे तो फिर हम चौथे सतून होने का इरफाना दावा क्यों करते हैं? मेरा कहने का मतलब यह है, ठीक है, कि अगर मीडिया मुअज्जन है, अजान देने वाला है, सही, और ये जो आपके सियासतदान है ये अमाम है, इन्होंने अमामत करनी है, और जितने आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मुकब्बर है। जब जमात खड़ी होती है ना तो जो तकबीर पढ़ता है उसे मुकब्बर कहते हैं ना। बिल्कुल ठीक है। अब अजान के प्रोसेस से लेके मुकब्बर के काम तक और अमामत के काम तक अगर कहीं भी मामला खराब होता है, पूरे मुल्क का मामला खराब होता है। आपकी आलमी बरादरी में टका वैल्यू नहीं रहती। सिर्फ अदालत ने अपने काम करने हैं। क्या दिया आपने 1947 से आज तक, जिस पे आप बड़ी तनकीद करते हैं,
اس کو کتنے ایک ہی محکمہ ایسا دیا جس پہ ہم ناز کر سکتے ہیں اور وہ ہے پاکستان آرمی. ٹھیک ہے, اس میں بھی بندوں میں ایرر ہو سکتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں ڈسپلن کے لحاظ سے اوورآل اگر دیکھا میں جائے ڈسپلن کے لحاظ سے میں پوری لسٹ گنواتا ہوں. کوئی یحییٰ خان ہو, کوئی ایوب خان ہو, کوئی ضیاء الحق ہو, کوئی کاکڑ ہو, کوئی مشرف ہو, کسی جرنیل کی اسلم بیگ سے لے کر کے آگے جائیں, پیچھے جائیں, راحیل شریف تک جائیں, کسی کی حب الوطنی پہ آپ شک کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, آپ ان کی پولیٹیکل کوارڈینیشن پہ تو کچھ حرف اٹھا سکتے ہیں, آپ شک کر ہی نہیں سکتے. میں یہ لکھ کر کے دینے کے لیے تیار ہوں. مجھے اپنے ناظرین میں سے آپ یہ بات کر کے دکھا دیں کہ آپ سیاستدانوں کی حب الوطنی پہ بھی شک نہیں کر سکتے. چلیں آپ مجھے, میں تو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. آپ مجھے, پروگرام ختم ہوتا ہے نا, آف دا ریکارڈ آپ یہ بات ریکارڈ کروا دیں. ایسا نہیں ہے. مکنہ ہے نا, عدلیہ ہے نا, عدلیہ پہ میں نے آپ کو کہا, میں سوری ٹو سے, جب کہیں آمریت ہوتی ہے, کہیں شورش بپا ہوتا ہے, وہ معاملات اور ہوتے ہیں. نارملی عدلیہ بھی, میں کون ہوتا ہوں, میں کوئی ایگزامینر تو نہیں, لیکن جو میرا سروے, جو میرا یہ کہتا ہے اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے, ہم سارے جاتے ہیں نا, دروازہ ناک کرتے ہیں, ہم امید رکھتے ہیں نا, آپ 95 سے زیادہ مارکس دیتے ہیں 100 میں سے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا پھر کیا ہے, اسمبلی کو کیوں نہیں دیتے, ان انتظامیہ کو کیوں نہیں دیتے؟ میں آپ کو ایک عرض کروں, ہمیں کہا جائے, ہم اذان دینے والے ہیں نا, یہاں صبح صبح حکم اذان کے لیے آئے ہیں نا. ٹھیک ہے. میرا بڑا بیوروکریسی کو میں اس کی رپورٹنگ بھی کرتا ہوں, ملتا بھی ہوں. جتنے چکر بیوروکریسی دیتی ہے عدالت کو, عدالت جانتی ہیں, کتابیں بنی پڑی ہیں, جتنے عدالتوں کو, عدلیہ کو بیوروکریسی چکر دیتی ہے, آپ سوچیں معصوم عوام کو کتنے دیتی ہوگی, اور جتنا وہ میڈیا کو چکر دیتی ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو جہاں چکر دیے جائیں, اگر یہ عدلیہ عدالتیں ان کے چکر کو نہ روکیں تو کون روکے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ کی تاند نہیں تانی بگڑی ہوئی ہے. پھر کہتا ہوں, میڈیا کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا ایز اے مؤذن. ٹھیک ہے. بیوروکریٹس کو ایز اے مکبر اپنا رول ادا کرنا پڑے گا, رول ماڈل بننا پڑے گا سیاستدان کو. اگر سیاستدان کہے جی میری اسمبلی کی تقریر سیاسی تھی, یا میرے 35 پنکچر کی باتیں سیاسی تھی, پھر شرم آتی ہے. پھر شرم آتی ہے, اور جب شرم آتی ہے نا سوسائٹی کو, پھر فوج بھی آتی ہے. جب پھر فوج بھی آتی ہے تو پھر ان میں سے آدھے سیاستدان اٹھ کے ان کے بوٹ صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس سارے پروسیس میں سیاستدانوں کو پھر بھی حصہ مل جاتا ہے. ہم پستے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر سوال یہ ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن کی جب بات کرتے ہیں, آپ نے کہا کہ آپ کا چونکہ کام بھی ہے اور آپ بات اس پہ زیادہ کرنا چاہتے ہیں کہ ملک میں ایجوکیشن ہونی چاہیے. ہم کئی بار اپنے فورم سے بات کر چکے ہیں کہ صرف ایجوکیشن کا ہونا کافی ہے, ہمارے ہاں صرف تعلیم کا ہونا کافی ہے, یا ہمیں ابھی علم و حکمت کی طرف بھی جانا ہوگا, جو ہمارے یہاں سب سے زیادہ بیسک چیز ہمارے اندر لیک کر رہی ہے. ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن اس پہ عمل کرنا نہیں آ رہا ہے. علم کے ساتھ حکمت نہ ہو تو بیکار ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے, آپ نے بڑی عمدہ بات کی. میں کہا کرتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن میں اگر تعلیم کے ساتھ تحقیق نہ ہو, میں کہا کرتا ہوں کہ اگر علم کے ساتھ حکمت نہ ہو, میں کہا کرتا ہوں اگر عبادت کے ساتھ کردار نہ ہو, اگر قول کے ساتھ فعل نہ ہو, تو یہ سب فراڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا معاملہ کیا ہے آپ کے ہاں, کیا ہوتا ہے؟ پچھلے دنوں آپ نے ہیلتھ کے پروگرام شروع کیے نا, آپ نے سارے ہاسپٹلز کیا اس لیے نہیں بنائے کہ غریبوں کو وہاں ان کا علاج ہو؟ صحیح. کیا ضروری ہے کہ غریبوں کو کارڈ دیے جائیں؟ صحیح ہے. وہ تو سرکاری ہاسپٹل ہیں ہی اس لیے. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے سکول کالج بڑے پرانے دور کے بنائے ہوئے ہیں, کس لیے ہیں؟ کہ لوگوں کو وہاں تعلیم ملے. آپ ان کو ٹھیک کرنے کی بجائے نیا سسٹم بنا دیتے ہیں, سسٹم در سسٹم بنا دیتے ہیں, نظام در نظام بنا دیتے ہیں. پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ سے چلے ہم ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں بنیادی, جہاں ہم وہ بات ہی نہیں کرتے کہ کہیں استاد نہیں ہے, کہیں نلکا نہیں ہے, کہیں پانی نہیں ہے, کہیں دیوار نہیں ہے, کہیں بھینسیں باندھی ہوئی ہیں, کہیں گائے باندھی ہوئی ہیں, کہیں گاؤں میں راستہ نہیں ہے, کہیں چودھری نے وہ معاملہ خراب کیا ہوا ہے, قبضہ کیا ہوا. ہم یہ بات ہی نہیں کرتے. اب تو پوری قوم کو قبضے کی عادت پڑ گئی ہے نا. حکومتی محکمے بھی چاہتے ہیں کہ وہ کالونیاں بنائیں اور بیچیں, سارے محکمے چاہتے ہیں, حکومت بھی چاہتی ہے کہ لوگوں کو زمینیں دی جائیں, پلاٹ دیے جائیں. اب تو پلاٹوں پلاٹی ہوئی ہے. یہ چھوڑے, ہائر ایجوکیشن کی طرف آئیں. ہم نے وہاں پر سسٹم بنایا پوسٹ گریجویٹس کالج کا. کہاں ہے؟ ہم نے کہا وہ ہم سے چلا نہیں, ہم نے کہا اس میں یونیورسٹیز بنا دیں.
اب ہم اس قدر یونیورسٹی زیادہ کر رہے ہیں اور اب نظام دو چل رہے ہیں, وہی 18ویں ترمیم کی بات. یہی میرا سوال ہے. نیچے جو ہے میں ہائر ایجوکیشن کی وہ دوہرے نظام کی طرف بھی جاتی ہوں. غریب کے بچے کو تو حق ہی نہیں ہے نا, غریب کے بچے کو تو حق ہی نہیں ہے. اگر تعلیم آپ کی دیکھیں نا, آج سپر لیڈ کیا ہے کہ آپ کی درآمدات جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں, برآمدات کم ہو گئی ہیں. بالکل ٹھیک. ایجوکیشن اگر ہو, اپلائی کیا جائے, ایسوسیٹ کیا جائے, کوارڈینیٹ کیا جائے انڈسٹری اور ہائر ایجوکیشن کو, تو ہماری برآمدات بڑھیں, درآمدات نہ بڑھیں. پھر آپ کہتے ہیں, اب اس بات کو بھی شامل کر لیتے ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے ساتھ, کہ 7 ملکوں کو اجازت, ٹرمپ جو ہے اس نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا. میں یہاں ایک عرض کروں, یہاں بھی ایجوکیشن کی بات ہے. ہم اوباما کو بھی نہیں سمجھے تھے, ہم اس کو بھی نہیں سمجھے تھے. اوباما کے ساتھ حسین کا لفظ تھا, اس نے خود ہی ایک پریشر ڈیویلپ کر لیا اپنے آپ پہ کہ یار میرے پہ حرف آئے گا, لہٰذا اس نے مسلمانوں کا کچھ نہیں کیا, نقصان ہی کیا. صحیح. ٹرمپ نے دوسری گیم کی. اب ٹرمپ نے جب دوسری گیم کیا, یہاں ایجوکیشن کی بات یہ ہے, وہ کھل کے مخالفت کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں اب دنیا گلوبل ولیج ہے. ٹرمپ صاحب آپ کا ملک بھی کہتا ہے, بھارت بھی کہتا ہے. آپ نے دیکھے گورباچوف نے کہا ہے, سابق رشین صدر نے, کہ پیوٹن اور ٹرمپ دنیا کو عالمی جنگ سے بچائیں. اچھا بابا, صرف یہ دو ہی کیوں بچائیں؟ کیا دنیا میں ٹرمپ ہی عالمی جنگ کروا سکتا ہے, ختم کروا سکتا ہے؟ کیا دنیا میں صرف پیوٹن ہی عالمی جنگ کروا سکتا ہے, ختم کر سکتا ہے؟ یہ بات اس نے نواز شریف کو کیوں نہیں کہی, یہ اس نے انڈونیشین صدر کو کیوں نہیں کہی, یہ اس نے سعودیہ کے بادشاہ کو کیوں نہیں کہی, یہ اس نے یو کے کو کیوں نہیں کہی, یہ اس نے جرمنی کو کیوں نہیں کہی؟ دیکھیں, اگر 7 کنٹریز کو اس نے روکا ہے, ہم بھی تو اپنے گریبان میں جھانکیں, کچھ تو قصور ہمارا بھی ہوگا. لیکن ان کا قصور یہ ہے کہ ایک طرف گلوبل ولیج کہہ رہے ہیں, ایک طرف سسٹ بنا رہے ہیں. ایجوکیشن, انٹرنیشنل ریلیشن شپ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ دیکھیں ہم نے کیا کیا, ہم اس طرح الیکشن لڑ رہے تھے جس طرح ہلری پاکستان کی امیدوار ہے. آپ نے دیکھا اوباما کے لیے ہم کتنے جذباتی تھے. بھئی یہ بھی ایجوکیشن کی کمی ہے. ہمارا میڈیا اور ہماری جو پالیسی ساز ہیں وہ پورا بتاتے ہی نہیں ہیں. اب آگے ہم چلتے ہیں. بات میں کر رہا تھا کہ دوہرے نظام کی, جس میں آپ نے بھی تھوڑا سا پازیٹیولی مجھے جواب دیا کہ ہاں, اب صوبوں کو 18ویں ترمیم, آپ آئین تو بناتے ہیں, آپ قانون تو بناتے ہیں, ٹرانسفر کیوں نہیں کرتے پاورز؟ اب کیا ہے کہ جتنے وائس چانسلرز ہیں اس میں بہت اچھے بھی ہیں, جو تحقیق کرنا چاہتا ہے اسے کرنے نہیں دی جاتی, اور کچھ وائس چانسلر ایسے ہیں وہ اپنی مرضی کے ساری بھرتیاں کرنا چاہتے ہیں, اور پھر کچھ وائس چانسلر ایسے ہیں انہوں نے سال انتظار کیا انٹرویوز کے بعد, اور یونیورسٹیز نے 1.5 سال انتظار کیا, اس میں وائس چانسلر آئے. آپ نے کیا کیا پنجاب میں, کیا کیا ہیلتھ مشیر پہ کام چلایا 3.5 سال, اینڈ پہ آپ آئے, الیکشن قریب آیا تو آپ نے 2 ہیلتھ منسٹر بنا دیے. آپ نے بغیر ہیلتھ ایجوکیشن منسٹر, وہ بیگم ذکیہ شاہنواز کو آپ نے کتنی دیر منسٹری دی, اور 5-6 پہلے بھی تھے, الیکشن قریب آیا پھر آپ نے ہائر ایجوکیشن وہ ایک سوال میں قطع کلامی کی معذرت میں تھوڑا سا ایڈ یہ کرنا چاہوں گی کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں بنیادی جن کی ہنگامی طور پر ضرورت ہوتی ہے, ایک پڑھائی تعلیم, اور دوسری چیز ہوتی ہے علاج. علاج بھی زیادہ وقت کے لیے آپ ڈیلے نہیں کر سکتے, آپ اس کو پینڈنگ نہیں کر سکتے, اس میں انتظامات کے لیے آپ اتنی تاخیر جو ہمارے یہاں سال ہر سال کے لیے لٹکایا جاتا ہے. اسی طرح سے اگر ایجوکیشن کی بات کی جائے تو ایک تعلیمی سال کسی بھی سٹوڈنٹ کا, یا اس کے 4 سے 6 مہینے کسی بھی تعلیمی سال کے بہت زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو ہنگامی بنیادوں پر ہونی چاہیے, اور ہمارے یہاں سب سے زیادہ تاخیر اور التوا کا شکار یہی پالیسیز ہیں. عرفانہ, ہم نے بات شروع کی تھی کہ انتظامیہ کو تجاوز نہیں کرنے دیں گے اپنے عدلیہ سے, بات ہم نے ٹرمپ کی بات کو پیچھے رکھ لیا تھا. ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہم نے یہ بات شروع کر دی تھی کہ جناب عدلیہ کیا کہہ رہی ہے. اب دیکھیں, میں ایک عرض کروں, آپ کا 1.5 سال کا معاملہ لٹک رہا تھا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں. سولو کس نے کیا؟ عدلیہ نے. ارے مجھے بتاؤ, آپ نے ڈاکٹر نظام الدین کو ایچ ای سی پنجاب کا چیئرمین کس لیے بنایا ہوا ہے؟ اگر باصلاحیت آدمی ہے ایچ ای سی پاکستان کا چیئرمین ڈاکٹر مختار, تو ان کی صلاحیتوں سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہوا یہ کہ اس سسٹم نے آ کے, بلکہ ان لوگوں کو ڈانٹ پڑی عدلیہ سے. بابا 2 منسٹر کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ یہ سیکریٹریٹ کیا کر رہا ہے؟ بھئی آپ اگر اپنے the most sensitive thing is education, ابھی جو آپ نے بات کی ہے, آپ تعلیم نہیں دیں گے, صحت نہیں دیں گے,
آپ انصاف نہیں دیں گے تو آپ ترقی پذیر کیسے کہلا سکتے ہیں؟ تو ہم تو ترقی یافتہ بننا، آپ نے دیکھ لیا بم بنانے سے بھی بندہ ترقی یافتہ نہیں بنتا، بالکل صحیح ہے، بالکل جمہوریت لانے سے بھی بندہ ترقی یافتہ نہیں بنتا، سپیشل کورٹس بنانے سے بندہ ترقی یافتہ نہیں بنتا، سپاہ سالار سے لے کر سالار اعظم سے، آرمی چیف سے لے کے وزیر اعظم تک تعریفوں کے پل باندھنے سے، آپ کے ہاں میڈیا اتنا عام ہو جانے سے، گھر گھر بات پہنچانے سے، اخبارات بہت زیادہ شائع کرنے سے کبھی ملک ترقی یافتہ نہیں بنتا۔ ترقی یافتہ ملک بنتا ہے آپ ایجوکیشن پرووائڈ کریں، پھر اس ایجوکیشن پہ ہیلتھ اور انصاف ملے۔ بالکل صحیح۔ تو جب آپ کی یونیورسٹیوں کو بھی عدلیہ سے انصاف ملے، انتظامیہ، کام تو انتظامیہ کا تھا، کام تو حکومت کا تھا، کام تو بیوروکریسی کا تھا، اب آپ کے ہسپتالوں میں دیکھیں قصور سے کوئی آتا ہے لاہور میں آ کے تڑپ کے جان دے دیتا ہے، بستر نہیں ملتا۔ اچھا بابا مجھے یہ بتائیے اس قصور سے کیا قصور ضلع نہیں ہے؟ صحیح۔ اگر گجرانوالہ سے آ کے کوئی لاہور میں مر جاتا ہے اسے بیڈ نہیں ملتا۔ کتنے سال ہوئے آپ نے یہ جو جناح ہاسپٹل ہے بہت پہلے بنایا تھا، اس کے بعد کون سا ہاسپٹل بنا؟ لاہور کی آبادی کتنی بڑی ہے، پنجاب کی کتنی بڑی ہے، پاکستان کی۔ آپ کو میٹرو بنانے میں، مجھے میٹرو پسند ہے کیونکہ میرے گھر کے سامنے سے گزری ہے، اس کی قیمت 3 گنا ہو گئی ہے میرے گھر کی، لیکن کیا میرے گھر کی قیمت بڑھنے سے میرے ہمسایوں کو، میرے رشتہ داروں کو یا کسی کو فائدہ ہوا ہے؟ میں نہیں کہتا، میٹرو از ویری نائس پروجیکٹ، لیکن بابا جب ملتان میں آپ دیکھیں میٹرو آپ بناتے ہیں، وہاں ہاسپٹل بھی بنائے، آپ کو پتہ ہے نشتر ہاسپٹل پہ کتنا بوجھ ہے، اب تو آپ نے میڈیکل کالجز بھی بنا دیے۔ عرض صرف عرفانہ یہ ہے جو قوم اپنی مردم شماری نہیں کرتی، جو اپنا شماریاتی جائزہ، یہ جو شماریاتی جائزے ہوتے ہیں یہ بھی ایک باہمی احتساب اور خود احتسابی کا عمل ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک سر، میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتی ہوں، میں ایک دفعہ پھر سے آپ سے جواب لینا چاہوں گی کہ کاسٹ بینیفیشل انالیسس ایک چیز ہوتی ہے کسی بھی پروجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے، ہمارے ہاں وہ کیوں نہیں کیا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے اور اس سے جان بوجھ کے انجان بن کے منصوبوں کو کھٹائی میں ڈالا جائے اور اس میں کرپشن کی جائے، میگا کرپشن کی جائے، اس وجہ سے یہ کام کیا جاتا ہے؟ بے وقوف بناتے ہیں عوام کو۔ ٹھیک ہے، اللہ کرے، میں پھر بھی کہتا ہوں، میں نے ایک کالم لکھا تھا جب نیلم جیلم پروجیکٹ دیکھا تھا جس میں بل میں آپ اور میں پیسے دیتے ہیں، جنرل ضیاء الحق نے شروع کیا تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے کی پلاننگ تھی۔ اگر افتتاح میاں نواز شریف صاحب کرتے ہیں تو کیا ہم بھول جائیں یہ چین ریاکشن ہے؟ بالکل میں کہتا ہوں سی پیک شروع ہوا تھا جب کراکرم بنی تھی، اور یہ آئیڈیا یہ ہے کہ اس ایریا میں ایک سڑک کو جو اب موجودہ سربراہ حکومت ہیں چائنا کے انہوں نے کیا تھا، ظاہر ہے اتفاق سے وہ 12 میں آئے، یہ 13 میں آئے، کام تیز تر ہو گیا، لیکن کیا ہم اس میں سے مشرف کو اور زرداری کو اس لیے نکال دیں کہ حب علی نہیں ہے، ہمیں بغض معاویہ ہے؟ صحیح۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو ایٹم بم بنا تھا اس میں سے بھٹو کو نکال دے صرف دھماکے، میرا کہنے کا مطلب ہے قومیں ترقی کرتی ہیں، صحیح، قوم کے لیے سوچنا چاہیے۔ جب ایک پارٹی کے سارے لوگ یہ اسمبلی میں کریں کہ ہم نے ایک گھر کو، ایک خاندان کو بچانا ہے، ان کی کرپشن کو اگر کرپشن ہے یا نہیں عدلیہ کا معاملہ ٹھیک ہے، اور ایک گروپ یہ کہے کہ جی کیونکہ عمران خان ہمیں پسند ہے ہم نے صرف عمران خان کو وزیر اعظم بنانا ہے، اور ایک گروپ یہ کہے کہ جی بلاول چونکہ بے نظیر کا بیٹا ہے کیونکہ اس کا نانا بڑا آدمی تھا، تو دیکھیں یہ سسٹم نہیں ہے، یہ من مانی اور یہ بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ جب آپ شماریاتی جائزے نہیں لیتے، جب آپ کاسٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے وہ کاسٹ نیلم جیلم کا میں نے کیوں تذکرہ کیا کہ کاسٹ کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، نندی پور کی کاسٹ کہاں سے کہاں چلی گئی تھی، پھر یہ چشمہ بیراج پہ میاں والی جب میاں نواز شریف صاحب اس کا افتتاح کر کے وہاں بھی اپنی پھٹی لگائے ہیں جو 1994 میں شروع ہوا تھا، اس کی کاسٹ کہاں چلی گئی ہے؟ اب جہاں اس کو کون دیکھے گا؟ صحیح، اس کو دیکھنا چاہیے، انتظامیہ کو بھی دیکھنا چاہیے، مکنہ کو بھی دیکھنا چاہیے، عدلیہ کو بھی دیکھنا چاہیے، اور پھر وہی بات، ایک کوشچن عرفانہ آپ سے، جی مجھے بتائیں، جواب نہ دیجئے گا، جواب آپ کی خاموشی دے گی، آپ کی نظریں دیں گی، یا ناظرین کی سوچ دے گی، کتنے لوگ ہیں ہمارے، دیکھیں ہمیں لوگ ججوں سے بھی زیادہ سنتے ہیں، صحیح، ہمیں لوگ ججوں سے ان کے فیصلوں سے بھی زیادہ ہماری باتیں پڑھتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ دیکھیں مجھے یہ بتائیں ہمارے ہاں کتنے پروڈیوسرز ہیں، کتنے اینکر پرسنز ہیں جن کو معلوم ہے کہ ہیلتھ کی یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، مشکل، آپ اب جرنلزم میں سائنس بن گئی نا، ایم فل بھی کرتے ہیں، پی ایچ ڈی بھی کرتے ہیں، پروفیسر بھی ہیں، میڈیا سائنسز کا بھی نام لیتے ہیں، میس کمیونیکیشن بھی کہتے ہیں، فلاں فلاں بھی کہتے ہیں، اور پنڈت سارے پراپرٹی ڈیلنگ کر رہے ہیں،
اور جب وہ کہیں کوئی ریفرنس ہوتا ہے وہاں کہتے ہیں ہم ملک کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. دیکھیں ہمیں اپنا بھی قبلہ درست کرنا پڑے گا. ایک گھر سے لے کر کے ایک کیپٹل تک کا جب تک آپ قبلہ درست نہیں کریں گے آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات ایجوکیشن پہ یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہے عطر محبوب صاحب, یہ بنی ہے صادق آباد سے پہلے جو ہماری آخری تحصیل ہے اس کے ضلع رحیم یار خان میں ایک یونیورسٹی بنی ہے, اس کے وہ وائس چانسلر ہیں. اچھا وہ بڑی محنت کر رہے ہیں کہ اس یونیورسٹی کو اسٹیبلش کر دے. دیکھیں اگر کل کو وہاں ریسرچ نہ ہو, کل کو وہاں پروفیسر نہ جائے, وہاں ایچ ای سی کا چیئرمین نہ جائے, سیکٹری وہاں اپنی مرضی سے بندے بھرتی کروائے, تو اس شخص کی جو بہت محنت کر رہا ہے وہاں بیٹھ کے, یا جو کراکرم یونیورسٹی میں بہت زیادہ محنت کر رہا ہے, یا کہ مظفر آباد یونیورسٹی دور دراز آپ نے یونیورسٹیاں بنا دی نا, وہی بات آپ سب چیزوں کو اداروں کو بناتے ہیں, جب آپ اسمبلیوں کو بناتے ہیں, جب آپ وزراء کو بناتے ہیں, وزارتیں اور محکمے بناتے ہیں, اگر وہاں پہ احتساب نہیں ہوگا آپ کا ملک, اس کا مطلب ہے علم کے باوجود حکمت سے خالی ہے. حکمت یہ کہتی ہے اب اس کو پریارٹی دے دے, اب اس کو پریارٹی دے دے, اب اس کو کوارڈینیشن اس کی ہو جانی چاہیے, اب اس کو انٹیگریٹی دے دیں, اب اس کو آرگنائز کر لیں, اب اس کو سٹاپ کر لیں, اب اس کو روک لیں, اب اس کو تیز کر لیں. تو آپ صرف اپنی سیلف پروجیکشن ہی کرتے رہیں, آپ اپنے بیانات کو ہی تیز کرتے رہیں, آپ یہ کرتے رہیں, آپ وہ کرتے رہیں, اور میڈیا یہ بتاتا رہے آپ افسوس پہ گئے تھے, آپ دعا کرنے گئے تھے, آپ شادی پہ گئے تھے, اور میڈیا یہ نہ بتائے کہ لوگ تڑپ کے کیوں مر رہے ہیں. تو کیا ہم ترقی یافتہ ہو جائیں گے؟ کیا امریکہ کو چاہیے کہ وہ ہمیں آنے دے؟ امریکہ کے پاس اختیارات ہے کہ وہ 7 ملکوں کو روکے, وہ 15 کو روکے. آپ نے دیے ہیں بابا. آپ جب آپ کے ہاتھ میں کشکول ہے نہ, آپ کو کہتے ہیں آپ عالمی جنگ, آپ کے ملک میں عالمی جنگ تو لگی ہوئی ہے, سارے امریکہ شمریکہ نے, سارے بھارت نے, را نے, مساعد نے یہاں کالونی بنائی ہوئی تھی, یہاں وہ ایکسپورٹ کرتے تھے اور ہم امپورٹ کرتے تھے, دہشت گرد ہمیں ہی مارتے تھے. کچھ ہمارے وہ جو ہے میر جعفر اور میر صادق ان سے ملے ہوئے تھے. فرقہ واریت پہ میں کہتا ہوں ایک مولوی اٹھتا ہے, اس کے پاس معمولی سا نالج ہے, سارا محلہ پیسے اکٹھے کر کے اس کی تنخواہ دیتا ہے, اور وہ اگر ممبر پہ کھڑا محراب میں بیٹھا لوگوں کو آپس میں لڑائے جن کے گھر سے اس کا روٹی رزق چلتا ہے, اور نہ اس کے پاس علم ہے نہ اس کے پاس حکمت ہے, آپ کہیں ہم ترقی یافتہ ہو جائیں گے. تو اس طرح ترقی یافتہ ہونے کے لیے پھر کیا طریقے ہوتے ہیں؟ ترقی یافتہ ہونے کے لیے سمپل, یہ سارے طریقے چھوڑ دیں تو کیسے چھوڑ دیں؟ اب تو یہ ہماری روح کا, ہماری سوچ کا, ہمارے خیالات کا, ہمارے تصورات کا حصہ بن چکی ہیں چیزیں. عمر میں چائنا ہم سے کوئی بہت زیادہ بڑا ہے, بہت زیادہ بڑا نہیں ہے نا. صحیح. ملیشیا بہت زیادہ بڑا نہیں ہے نا. چائنا میں جب یہ موجودہ حکومت آئی تھی انہوں نے کہا کرپشن نہیں ہوگی, تو آپ کو پتا ہے چائنا میں ایون نائجیریا بہت برا تھا, آپ کو پتا ہے نائجیریا میں, اور اس کے علاوہ یہ ملائیشیا میں جب ان لوگوں نے پھر اپنی جڑیں پکڑی تو انہوں نے سب سے پہلے لوگوں کو سزائیں دی. صحیح. اور یہاں سزائیں کون لیتا ہے؟ وہ میں نے تو پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا نا کہ میرے ایک دوست کہتے ہیں یار یہ اوباما دیکھو کتنا بے وقوف ہے, نہ کوئی اوباما سکینڈل, نہ کوئی پاناما سکینڈل, نہ کوئی سرے محل سکینڈل, نہ کوئی وہ جو سوئٹزرلینڈ اکاؤنٹ سکینڈل. اٹھا ہے منہ اٹھا کے پوری دنیا کی حکمرانی کے بعد نکلا ہے اور اپنے گھر جا بیٹھا ہے. آپ ان کا نائب صدر کیا, مجھے یاد آ گئی ان کی ایک ہوتی تھی کنڈولیزا رائس, جی بالکل, بش کے دور میں بڑی اچھی وزیر ان کی خارجہ تھی, ہاں جی, سیکٹری خارجہ وہ کہتے ہیں. اس سے کسی نے پوچھا اب کیا کریں گے؟ اس نے کہا میں فلاں یونیورسٹی میں جا کے پڑھاؤں گی, میں اب یہ خدمت کروں گی, میں نئی نسل تیار کروں گی. جو بائیڈن نے کیا کہا, جو ان کا وائس پریزیڈنٹ تھا اوباما کا, اس سے کسی نے پوچھا اب کیا کریں گے؟ اس نے یہ نہیں کہا بادشاہ گر بنوں گا, اس نے کہا یونیورسٹی میں جاؤں گا, نئی نسل تیار کروں گا, جا کے پڑھاؤں گا. آپ نے جو جواب پوچھا میرا خیال ہے میں نے ان 2 ایگزامپل صحیح ہے. ہمیں اپنے پہلے سیاستدانوں سے پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ یونیورسٹی گئے تھے, اس کے بعد یہ سوال آئے گا نا کہ آپ یونیورسٹی میں جائیں گے اور وہاں جا کے پڑھائیں گے. کل بھی میں نے دلاور چودھری صاحب کے ساتھ یہاں شو میں یہی بات کی تھی کہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم تعلیم کو عام کیسے کریں گے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جعلی ڈگریوں سے کیسے لڑیں گے. بات پھر وہی آگئی منہ پہ. وہ چھوٹے ہوتے پڑھتے تھے نا کہ علم بڑی دولت ہے, تو اب لوگوں نے تعلیم فروشی کر کے وہ واقعی دولت اکٹھی کر لی. یہ بھی پڑھا کرتے تھے اتفاق میں برکت ہے, تو اب پتہ چلا واقعی اتفاق فاؤنڈری میں بڑی برکت ہے. بالکل ٹھیک ہے. بچے جو ہیں 18 سے 20 سال کے 22 سال کے کروڑوں روپیہ تحفے دیتے ہیں اپنے والد کو. تو دیکھیں جہاں یہ معاملات ہیں, جہاں پر ایجوکیشن جو ہے وہ ضرورت کے مطابق نہ ہو,
جہاں پر میں افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں، امریکہ کہتا ہے کہ ان 7 شکر ہے ہم اس میں نہیں ہیں، 7 کنٹریز کو آنے نہیں دینا، اور ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارا جو اشرافیہ پولیٹیکل اشرافیہ وہ ایک دوسرے کو مکے مارتا ہے اسمبلی میں. مجھے بتائیں یہ کیا شرمناک بات نہیں ہے؟ اب میں اگر وہ تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی. اب دیکھیں نا، آپ یہ شوٹنگ کرتے ہیں، آپ یہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ ہنگامے کرتے ہیں تو آپ ہیرو ہیں، ہم اشارہ بھی توڑتے ہیں تو ہم پھنس جاتے ہیں، ہم جیل جاتے ہیں. تو یہ جب تک آپ مسئلہ یہی ہے نا کہ ہمارا عام آدمی بیچارہ یہی سوچتا رہ جاتا ہے کہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں، ہم اشارہ توڑ کے مارے جائیں گے، اشارہ یہی سوچ کے وہ توڑ لیتے ہیں، اور پھر اشارہ توڑنے کے بعد جب بچ جاتے ہیں تو فخر کرتے ہیں اس بات پہ. یہی کرپشن ہے. اور اس کا بھی آپ عرفانہ دیکھیں، جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، عدلیہ سے کی تھی، ہم اسی پہ چل رہے ہیں. انبار لگے ہوئے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہائی کورٹ میں جائیں یا سیول کورٹس میں آپ چلے جائیں، سائلین کے انبار لگے ہوئے ہیں، فریادیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. ہر چوتھا تیسرا بندہ جو ہے زنجیر ہلانے کے لیے بیٹھا ہے کہ ہمیں عدل مل جائے. جب کسی ملک کے اتنے مقدمات عدالتوں میں ہوں اور عدالتیں جو فیصلے دیں اس پہ انتظامیہ عمل درآمد نہ کرے، وزارتیں عمل درآمد نہ کریں، اوبے نہ کریں، تو مجھے بتائیں آپ کہتے ہیں کہ کس طرح ترقی یافتہ ہوتا ہے؟ اس طرح ترقی یافتہ نہیں ہوتا. جتنا نائجیریا میں کرپشن تھی، ابھی میں نے جو عرض کی، اتنی کرپشن پاکستان میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے ٹھیک کر کے دکھائی. ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہی بات ہے نا، پہلے اپنا قبلہ درست کرنا پڑتا ہے. تو اگر ہم اپنا قبلہ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، کتنا جی لیں گے ہم؟ عرفانہ کتنا کوئی جی سکتا ہے سیاستدان، یا کتنا کوئی بیوروکریٹ، یا میں نئی مسعود کتنا جی لے گا؟ 60 سال، 70 سال، 80، چلے سینچری کر لی. پھر کیا یار آپ لوگوں کی اولاد اتنی نااہل ہے کہ آپ مر جائیں گے، اپنی آپ قبر پہ ابھی بوجھ لاد لیں، آپ مر جائیں گے وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، آپ کوئی ان کی 20 نسلوں کو پال کے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. ترقی یافتہ ممالک میں ایسا نہیں ہوتا. ہمیں اپنا کلچر، ہمیں اپنا سسٹم، ہمیں اپنی نیت، ہمیں اپنے حسد، ان سب چیزوں پہ کنٹرول کرنا پڑے گا. Honesty is the best policy and there is no alternative to hard work. اگر آپ کہیں کہ اخباریں چھپوا کے پروگرام کر کے کچھ لوگوں کو اپنے پے رول پہ رکھ کے کچھ اینکر پرسن کی وجہ سے ہم زرداری کو بہت برا کر لیں گے اور ہم عمران خان کو بہت اچھا کر لیں گے، یا نواز شریف کو بہت اچھا کر لیں گے، یا بلاول کو بہت اچھا کر لیں گے، مشرف کو اور رگڑ دیں گے، تو اس طرح آپ کوئی خدمت نہیں کر. اندر کی بات، درست بات کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر میرے پاس آخری منٹ ہے، میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گی کہ نیو ورلڈ آرڈر کی بات کی جاتی ہے. اب اس وقت جو اوباما کی پالیسیز چل رہی ہیں، 7 ملکوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، مسلم ممالک کے تشخص کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ٹرمپ کی جو نہیں چل رہی ہے، دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ OIC، اگر آپ اسلامک آرگنائزیشن کو ایکٹیو نہیں کرتے، آپ ایران سے دوستی نہیں کرتے، اور پاکستان کو اس میں لیڈ کرنا چاہیے، پاکستان کو اپنا کشکول پھینکے. اوکے، بن گیا سی پیک، آگے چلیں. اب آگے چلنے کا یہ ہے، سعودیہ کو ساتھ لے، ملیشیا کو ساتھ لے، انڈونیشیا کو ساتھ لے، اور ایران کو سینے سے لگائے، اور سعودیہ کے ساتھ جس طرح دل ملا ہے اس میں اور برکت ڈالے، اور باہر نکلے، اپنی باتیں کریں. اگر یورپی یونین بن سکتی ہے تو آپ کا اسلامک بلاک کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر آپ نے نہ بنایا، دیکھیں کچھ ہمارے بھی قصور ہے، میں اس کو نہیں چھوڑتا، کچھ ہمارے بھی قصور ہے، ہم خانہ جنگیوں کو دعوت دیتے ہیں، کچھ ٹرمپ وغیرہ کے بھی قصور ہے. سارے قصور ٹرمپ کے نہیں ہیں، بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی. سارا قصور کسی امریکہ کا نہیں ہے، سارا قصور کسی رشیا کا نہیں ہے، کچھ قصور ہم مسلمانوں کے بھی ہیں. ہمارے ہاں نہ اتفاق ہے اور نہ اس کی برکت ہے. ہم اگر جب تک سیدھے نہیں ہوں گے، جب تک ہمارا قبلہ درست نہیں ہوگا، تب تک ہماری مقام، ہماری عزت نہیں ہوگی. صلاحیتوں کے لحاظ سے، زرخیزیوں کے لحاظ سے، معدنیات کے لحاظ سے، آئل کے لحاظ سے، سائنٹسٹ کے لحاظ سے، مسلمان ان لوگوں سے، ان یہودیوں سے، ان دوسرے تیسروں سے سب سے زیادہ زرخیز ہے، لیکن عمل نہیں ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ پیغام میں تشریف لانے کا. نعمت مسعود صاحب. ناظرین، پیغام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. عرفانہ سعید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.